السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل پنجم، تکبر اور غرور کی مذمت۔ یہاں پر آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ تکبر کے ساتھ غرور کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ ایک اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے ان دونوں میں فرق بھی ہے جو آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں نہایت بری خصلتیں ہیں اور ان کی قرآن و سنت میں مذمت کی گئی، ان کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے عنقریب ان کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، یعنی میری آیات نہ ان کو نظر آئیں گی نہ ان کو سنائی دیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی وہ پھر جائیں گے، سننا نہ چاہیں گے، اور اسی طرح کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر جتنی بھی نشانیاں انسان کو نظر آ سکتی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئیں گی، اور اس طرح وہ نہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت اختیار کر سکیں گے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پائے جانے والے تکبر کا علاج کرے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب کا نام ہے منہاج القاصدین، تو منہاج کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، اور قاصدین جو ارادہ کرنے والے ہیں اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ کی طرف جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں، اللہ کی معرفت اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک چیز تکبر اور غرور بھی ہے۔ اور کس طرح تکبر کرنے والوں کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے کہ انہیں سامنے صاف حق نظر آتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، نشانیاں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کی آیات سن کر بعض لوگوں کے دل لرز اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم، دل ہل جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے دلوں پر قرآن کچھ بھی اثر نہیں کرتا، اور اثر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ اور یہ تکبر کی وہ سزا ہے جو انسان کو دنیا میں ہی ملنے لگتی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ مسلم کے افراد میں، یہ افراد نہیں ہے، افراد وہ نہیں جو فرد کی جمع ہوتی ہے، لوگ، افراد حدیث سائنسز میں ایک ٹرم ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جن کو بخاری اور مسلم نے مل کر روایت کیا، یعنی اکٹھے، جن کو متفق علیہ کہتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو صحیح کے درجے میں ہیں لیکن ان کو یا مسلم نے یا بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں افراد کا مطلب ہے اکیلے، یعنی یہ حدیث بخاری میں آپ کو نہیں ملے گی، صرف مسلم میں ہے۔ مسلم کے افراد میں حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ یعنی تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی باقی رہ جائے انسان کے اندر تو وہ اس کے لیے جنت تک پہنچنے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یعنی قاصدین کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے تکبر، خواہ وہ رائی کے دانے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کینسر کا ایک سیل بھی جسم میں باقی رہ جائے تو وہ دوبارہ خطرناک بیماری کی صورت اختیار کر سکتا ہے،
اور انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. تو بالکل اسی طرح تکبر کا چھوٹا سا حصہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی وبال جان ہے. صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم نے کہا میں متکبر لوگوں کے لیے منتخب ہوا ہوں، یعنی مجھے چن لیا گیا. کس کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اور متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے. آپ امیجن کریں کہ جیسے بہت ساری چیونٹیاں ایک جگہ پر اکٹھی ہوں اور ان کو لوگ پاؤں تلے روندیں گے کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں. دنیا میں جو لوگ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر برابر نہیں. وہ چیونٹیوں کی شکل میں جو انتہائی چھوٹی مخلوق ہے زمین پر جو نظر آتی ہے عام طور پہ چلتے پھرتے، اس صورت میں میدان حشر میں پائے جائیں گے اور باقی لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو ہوگا. حضرت سفیان بن عیینہ نے کہا جس کا گناہ خواہش نفس سے مغلوبیت کا نتیجہ ہو اس کے لیے توبہ کی امید رکھو. خواہشات نفس، ڈیزائر، ہم سب کو معلوم ہے کہ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے انسان کا دل چاہتا ہے. ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں، بعض حلال ہیں اور بعض حرام ہو سکتی ہیں. اب اگر کوئی شخص خواہش نفس کے دباؤ میں آ کر حلال کی بجائے حرام چیز استعمال کر لیتا ہے یا اس کی طرف چل پڑتا ہے تو وہ فوراً ریئلائز کر لے گا کہ اس نے غلطی کی ہے اور وہ توبہ بھی کر لے گا، وہ نادم بھی ہوگا. تو یہی بات یہ کہی گئی، یہاں بھی کہی جا رہی ہے کہ ایسی صورت میں کہ جو گناہ خواہش نفس کی وجہ سے ہو اس کے لیے توبہ کی امید رکھو کہ انسان پلٹ آئے گا. آدم علیہ السلام نے بھی خواہش نفس کے دباؤ میں آ کر نافرمانی کی تو ان کو بخش دیا گیا، لیکن جب نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہو تو اس پر لعنت کا خوف ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. ابلیس نے تکبر کی بنا پر نافرمانی کی تو اس پر لعنت برسی. صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا کپڑا تکبر سے زمین پر لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہبند کا ایک کنارہ لٹک ہی جاتا ہے جب تک کہ میں اس کا پوری طرح خیال نہ رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ایسا تکبر کی بنا پہ کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات انسان کا بظاہر ایکشن متکبرین کے ایکشن سے مشابہت اختیار کر سکتا ہے، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ انسان حقیقت میں متکبر ہو، کیونکہ تکبر جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. تو وہ شخص جو کوئی ایسا عمل بھول چوک کے کر بیٹھے جو بظاہر تکبر میں آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے. معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر ایک باطنی خلق ہے. باطنی خلق، باطن یعنی انسان کا اندر، اور خلق عادت. کچھ عادتیں انسان کی ظاہری ہوتی ہیں، مثلا وہ بولتا کیسے ہے، وہ ہنستا کیسے ہے، وہ دیکھتا کیسے ہے، وہ اس کے ایکشنز کیسے ہیں، حرکات کیسی ہیں، یہ ظاہر میں نظر آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کے اندر ہی اندر ہوتی رہتی اور وہ اس کا باطنی خلق ہوتی ہیں، یعنی وہ عادتیں جو دوسروں کو نظر نہ آئیں. اس سے کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں جو اس کا ثمرہ ہے. کس کا ثمرہ یا کس کا خلاصہ؟ انسان کے باطنی اعمال کا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی درخت باہر کو آتا ہے. تو درخت کی شکل و صورت، اس کی صحت، اس کی خوبصورتی کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ بیج پر.
کہ آپ نے بیج کس قسم کا ڈالا. تو بالکل اسی طرح انسان جیسا اندر سے ہوتا ہے وہی اس کے باہر نظر آتا ہے، پھر وہ اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے. اور تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو صفات اور کمال میں دوسروں سے فوقیت دے. اس کو انڈر لائن کیجئے. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو صفات اور کمال میں دوسروں سے فوقیت دینا. تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو صفات و کمال میں دوسروں سے فوقیت دے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ میرے اندر تو ایسی کوالٹیز ہیں، ایسی خوبیاں ہیں، ایسی پرفیکشن ہے کہ جو دوسروں میں نہیں. یہ ہوتا ہے تکبر. اپنی عادتوں کو، اپنی صفات کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، فوقیت دینا یعنی ان سے اوپر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز سمجھنا. اور اس تعریف سے یہ عجب غرور سے الگ ہو جاتا ہے. عجب غرور کو کہتے ہیں. عجب ہوتا ہے خود کو پسند کرنا، کیونکہ عجب دوسرے کے وجود کو لازم نہیں ہے. یعنی عجب میں انسان بس اپنے آپ ہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ آئینے کے سامنے خود کو دیر دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، اپنی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہماری بھویں ایسی ہیں اور ہمارے دانت ایسے ہیں اور ہمارے رنگ ایسا ہے اور سکن ایسی ہے. تو کچھ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کیسے ہیں، بس وہ اپنے آپ پہ بڑے خوش رہتے ہیں. بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی لوگ اپنی انگوٹھیوں کو. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ تکبر اور غرور میں فرق ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ فرق معلوم ہوگا. تکبر دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، جبکہ عجب کیا ہے؟ خود کو خود ہی اپنے ہی اندر اچھا سمجھتے رہنا، خود پہ خود ہی خوش ہوتے رہنا، اپنے آپ پر حیران ہونا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں اور میں کتنا اچھا ہوں اور میں ہی بس میں ہوں سب کچھ. اور اس کو جو اردو میں غرور کہا جاتا ہے، تو غرور کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ دھوکا. یعنی انسان سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، دھوکے کا شکار. یہاں تک کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک ہی انسان پیدا ہو تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مغرور ہو. یعنی اگر دنیا میں صرف ایک انسان ہو تو وہ بھی مغرور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ پر ہی خوش ہو رہا ہے. لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ متکبر ہو، تا وقت کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی نہ ہوں اور وہ اپنے آپ کو ان کے اوپر سمجھے. جب انسان اپنے آپ کو بڑا دیکھے گا تو لازماً دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے گا. متکبر کی صفت یہ ہے کہ وہ عوام کی طرف جہالت اور حقارت کی وجہ سے ایسا دیکھتا ہے جیسے گدھوں کی طرف دیکھتا ہو. یہ بات بھی اہم ہے. متکبر کی صفت یہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. اور اب اس بات کو اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں آپ تو ایسا نہیں کرتے. یعنی متکبرین عوام کو، یعنی لے مین کو یا جو ماسز ہیں، ان کو جہالت اور حقارت کی وجہ سے، یعنی ان کی جہالت کہ اگنورنٹ لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، اور حقارت حقیر لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے جانوروں کو کوئی دیکھتا ہو، یعنی کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا. تکبر کی آفت بڑی عظیم ہے، یعنی بہت زیادہ عظیم. یہاں کو اچھے معنوں میں نہیں، مراد یہ ہے کہ بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بری ہے یہ آفت، اور بہت بڑی بھی. اور اس میں عوام بھی ہلاک ہوتے ہیں اور عابد، زاہد اور علماء بھی اس سے کم ہی بچتے ہیں. یہ ہے زیادہ خطرناک چیز. گویا کہ جو انسان دنیا میں کچھ کرتا ہے، خواہ وہ عبادت کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے یا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کے جراثیم آ جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ دوسروں سے بہتر کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہر وہ شخص خطرے میں ہے جو دوسروں کے مقابلے میں کوئی زیادہ بہتر کام کر رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور تکبر جنت کے آگے حجاب ہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کا دروازہ بند کر دیا جائے.
آگے اسکرین ڈال دی جائے، کیونکہ وہ بندے اور مومنوں کے اخلاق میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر پھر حقیقی مومن کے اخلاق نہیں ہوتے۔ متکبر آدمی طاقت نہیں رکھتا کہ مومنوں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ متکبر آدمی طاقت نہیں رکھتا کس بات کی؟ یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ تواضع پہ قادر نہیں ہوتا، نہ غصے کینے اور غضب کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی اس کا غیظ و غضب، کینہ یعنی دوسروں سے برا گمان، نفرت، یہ سب اس سے نہیں چھٹتی، اور نہ ہی وہ کسی کی بات سنتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھنے اور ان کی غیبت کرنے سے بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بہت سی برائیاں اور بد اخلاقیاں جو ہیں ان کا اصل سبب تکبر ہی ہے۔ غرض جو بھی برا خلق ہے وہ اس کے لیے لازم ہے، یعنی ایک تکبر آیا اور ساری خرابیاں اندر آ گئی، گویا یہ باقی اخلاقی عیبوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تکبر کی بدترین قسم وہ ہے جو متکبر کو علم کے استفادے، قبول حق اور اس کی اطاعت سے روک دے۔ یعنی ویسے تو ہر طرح کا تکبر برا ہے، لیکن سب سے بدترین تکبر وہ ہے جو تکبر کرنے والے کو علم کے استفادے سے روک دے، حق قبول کرنے سے روک دے، حق کی اطاعت کرنے سے روک دے۔ مثلا طالب علم کے اندر تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ استاد کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار نہ کرے، خود علم حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے، اور اس بات کی توقع رکھے کہ استاد خود ہی آگے بڑھ کر اس کو سکھا دے۔ اسی طرح قبول حق، کہ جب کوئی بات جو درست ہو اس کے سامنے آئے تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دے محض ضد کی بنا پر، اور پھر عمل نہ کرے کہ یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ان کا قرآن پاک کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا کہ جو بھی قرآن میں آیا میں اسے قبول کروں گا، وہ بہت سلیکٹو ہوتے ہیں، بعض حصے کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف وہ لیتے ہیں جو ان کی شان کے حسب حال ہوتا ہے، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی شان و شوکت کی یا اپنی بڑائی کی قربانی کرنی پڑے گی وہ اس سے رک جاتے ہیں۔ کبھی متکبر کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی، کبھی حق کی فرما برداری کے لیے اس کا نفس اس کی پیروی نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر سے اس کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے نفس اس کا یقین کر چکے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان حق کو پہچان رہا ہوتا ہے لیکن محض ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا۔ ظلم و علو تکبری کے لیے آ رہا ہے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، وہ بولے کیا ہم اپنے جیسے دو بندوں پر ایمان لے آئیں، یعنی ہم ان کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ خود کو ان سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے آدمی ہی تو ہو، ہم تمہیں بھلا کیوں اپنے سے بڑا مان لیں؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کی بات قبول کرتا ہے تو گویا وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ مال سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھیک مانگنے سے بھی نہیں کتراتے، وہ اس کے لیے سوال کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات علم کے طالب، علم کے چاہنے والے، علم سے محبت کرنے والے آگے بڑھ کر سوال نہیں کرتے، انہیں اس میں جھجک ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچھا تمہیں یہ بھی نہیں آتا۔ کیا چیز روکتی، کیا چیز مانے ہوتی ہے جب ایک طالب علم کے اندر سوال ہوتا ہے اور پھر وہ سوال نہیں کرتا، وہ نہیں پوچھتا؟ یہ بھی تکبر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے جو چھپا ہوا تھا انسان کے اندر، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میری جہالت کھل جائے گی، میری لا علمی کا لوگوں کا علم ہو جائے گا، اور پھر میرا جو رعب قائم ہے لوگوں کے اندر
اور جو میری بڑائی ثابت ہے لوگوں کے اندر وہ ختم ہو جائے گی کہ اچھا یہ فلاں شخص، اس کو یہ بات بھی نہیں پتا. تو بہت سے طالب علم سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ علم کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار نہیں کرتے، وہ اس کے لیے آگے بڑھ کر سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، صبر نہیں کرتے، کیونکہ ان سب چیزوں میں ان کے نفس پر زد پڑتی ہے. اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر تکبر ہے. یعنی حق کو قبول نہ کرنا اللہ اور رسول کے مقابلے پر خود کو بڑا سمجھنا ہے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانے، ہمیں خود ہی بہت کچھ پتا ہے. اور اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کو. پہلے بیان ہو چکا تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو ذلیل اور اپنے آپ کو ان سے بڑا جانے، اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام پر ابلیس کے تکبر نے اسے اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے روک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تشریح یوں فرمائی ہے: تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے اور اس علم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.